پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک بہت امیر کبیر راجا رہتا تھا۔ دنیا کی ہر نایاب چیز اس کے محل میں موجود تھی۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ یہ ساتوں بہت خوبصورت تھیں۔ راجا اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کے ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتے اور صرف ان کی پسند کے پکوان ہی بنتے۔ ایک دن راجا نے اپنی بیٹیوں کو جمع کیا اور بولا، آپ یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں، یہ سب کس کے نصیب کا کھاتی ہیں؟ راجا کی سب سے بڑی بیٹی بولی، ابا حضور، ہم آپ کے نصیب کا کھاتے ہیں۔ راجا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے دوسری، تیسری اور چوتھی بیٹیوں سے یہی سوال پوچھا۔ 6 بیٹیوں نے یکدم جواب دیا، ابا حضور، ہم آپ کے ہی نصیب کا کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے 7ویں بیٹی کو خاموش دیکھا تو بولا، بیٹی تم کچھ نہیں کہو گی؟ 7ویں بیٹی نے اپنی 6 بہنوں کو دیکھا، پھر راجا کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر بولی کہ ابا حضور، ہم اپنے نصیب کا کھاتے ہیں۔ راجا جی سن کر بہت غصہ ہوا اور بولا، میں تمہاری شادی بہت غریب لڑکے سے کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم یہ مزے مزے کے پکوان کیسے کھاتی ہو اور یہ عیش و عشرت کی زندگی کیسے گزارتی ہو۔ راجا نے مشیر خاص کو حکم دیا کہ جاؤ اور سڑک پر جو بھی تمہیں غریب لاچار انسان نظر آئے اس کو حاضر کیا جائے۔ 2-3 گھنٹے بعد ایک لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ راجا نے اس لڑکے کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکا ایک پیر سے معذور تھا اور اس کے کپڑے بہت خستہ حال تھے۔ راجا اس کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنی بیٹیوں کو بلوایا اور بولا، یہ ہماری سب سے چھوٹی بیٹی کے ہونے والے شوہر ہیں اور ان دونوں کی شادی کل ہے۔ پھر راجا اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے نا؟ جی ابا حضور، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ راجا بیٹی کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنی اس حیرانی پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن صبح سے ہی لوگ راجا کے محل میں جمع ہونے لگے۔ کچھ رسوم وغیرہ ہوئیں اور راجا نے ایک جوڑے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ چلتے چلتے رانی نے اس معذور نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عمر۔ اچھا عمر، آپ کا گھر کہاں ہے؟ عمر بولا، بس آنے والا ہے۔ عمر ایک جھونپڑی کے پاس رکا اور بولا، رانی صاحبہ، یہ ہے میرا گھر۔ رانی نے ایک نظر جھونپڑی کو دیکھا اور بغور جائزہ لینے لگی۔ 2 چارپائی جتنی جھونپڑی میں رانی داخل ہوئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک کونے میں چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ عمر وہاں چائے بنانے لگا۔ رانی بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اسے زمین پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ زمین کہیں سے اونچی اور کہیں سے نیچی تھی۔ رانی ہڑبڑا کر اٹھی اور عمر سے کدال لے کر زمین کھودنے لگی۔ رانی نے تھوڑی سی زمین ہموار کی اور وہ دوسری طرف سے زمین کھودنے لگی۔ رانی نے جیسے ہی کدال زمین پر مارا، اس کو کسی لوہے کی چیز سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ آواز سن کر عمر بھی رانی کی طرف دیکھنے لگا۔ رانی نے مذکورہ جگہ پر زمین مزید گہرائی میں کھودنا شروع کیا تو زمین میں سے ایک پلیٹ سی نظر آئی۔ عمر رانی کے پاس آیا اور بولا، رانی صاحبہ، آپ یہاں سے ہٹ جائیے، معلوم نہیں یہ کیا بلا ہے۔ رانی نے عمر کو دیکھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگی۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد ایک سونے سے بڑی دیگ برآمد ہوئی۔ عمر کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے سارے زیورات عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ رانی نے عمر کو نصیحت کی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ رانی آہستہ آہستہ زیورات نکالتی اور ان کو فروخت کر دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانی پھر سے امیر کبیر ہو گئی۔ راجا کو پتہ چلا کہ اس گاؤں میں اس سے بھی زیادہ امیر رانی آئی ہے۔ راجا نے مشیر خاص سے کہا، جاؤ معلوم کرو کہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ دولت مند ہے اور اس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ اونٹ ہیں۔ وزیر کچھ دیر میں آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، اور کوئی نہیں، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی رانی صاحبہ ہیں۔ راجا کو یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ خود اس بات کی تصدیق کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راجا جب رانی کے محل میں پہنچا تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رانی پہلے سے کہیں اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ راجا نے رانی سے کہا، بیٹی یہ سب کیا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ رانی نے جواب دیا، ابا حضور، یہ ہمارا نصیب ہے۔ راجا یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے اور وہ جھک کر رانی سے معافی مانگنے لگا۔
پیارے بچوں، ہمیں بڑے بول سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔